ہم عیسائی نہیں مسیحی ہیں۔ سانپ ایک ایسا جانور جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور اپنی چالاکی کے لیے بہت مشہور ہے۔ آخر کیا وجہ ہے محمد نے اسلام کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ میرے ساتھ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 146۔ اس میں لکھا ہے اسلام عجیب طریقے سے شروع ہوا اور عجیب طریقے سے ہی یہ واپس چلا جائے گا۔ جیسا یہ شروع ہوا تھا اور یہ واپس 2 مسجدوں میں چلا جائے گا، یہ سانپ کی طرح کراؤل کر کے اپنے سوراخ میں واپس چلا جائے گا۔ آخر محمد نے اسلام کو سانپ سے تشبیہ کیوں دی؟ جیسا کہ اس حدیث میں محمد اسلام کے لیے سانپ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل میں سانپ کس کو بولا جاتا ہے؟ جی، شیطان کو بولا جاتا ہے۔ اور سب سے خراب چیز یہ ہے کہ محمد نے یہ بولا کہ جیسے سانپ اپنے سوراخ میں کراؤل کر کے واپس جاتا ہے، ویسے ہی اسلام بھی چلا جائے گا۔ اگر تھوڑا سا بدھی کا اپیوگ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بہت بڑے گڈھے کے اندر شیطان کو بند کیا گیا ہے، اس کو سزا دی گئی ہے، اور ایک سوراخ میں سے اسلام بھی نکلا ہے۔ جی، یہ میرے لفظ نہیں بلکہ حدیث کے اندر صاف طریقے سے لکھا گیا ہے۔ حدیث کے اندر صاف طریقے سے لکھا گیا ہے کہ جس طرح اسلام شروع ہوا تھا ویسے ہی کراؤل کر کے سانپ کی طرح واپس چلا جائے گا 2 مسجدوں کے اندر۔ اور بائبل میں بہت ساری ورسز سانپ پر ہیں، کیونکہ یہ سانپ کا لفظ شیطان کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی سانپ نے آدم اور حوا کو ڈسیو کیا تھا۔ اگر آپ بائبل کے اندر دیکھیں تو آپ کو سانپ کی چھوی ذرا بھی اچھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے آدم اور حوا کو ڈسیو کیا، اور اسی کی وجہ سے آدم اور حوا کو قرض کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سانپ کتنا سگا ہے انسانوں کا۔ محمد نے صرف اسلام کو سانپ ہی نہیں کہا بلکہ وہ والا سانپ بولا ہے جو اپنے سوراخ میں واپس جا رہا ہے۔ محمد کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن اس کا جھوٹا پرمیشور ضرور پکڑا جائے گا۔ یہ باتیں اس لیے محمد نے اپنے لوگوں سے کہی تاکہ آخر تک لوگ اس کے ساتھ بنے رہیں۔ ایوب کی پستک میں لکھا ہے کہ شیطان ایک دن پرمیشور کے حضور گیا، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو آسمان سے گرا دیا گیا تھا، تو یہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ پرمیشور کے پاس اس لیے گیا تاکہ ایوب کو لے سکے اور اس کی پریکشا کر سکے، لیکن فتح پرمیشور اور ایوب کی ہوتی ہے، کیونکہ پرمیشور اسے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھ میرا بندہ ایوب میرا ہی ہے، کہ جس طرح تو نے آدم اور حوا کو ڈسیو کیا تھا اس طرح تو ہر انسان کو ڈسیو نہیں کر سکتا۔ اور پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ زمین درشتوں کو دے دی گئی ہے، اور جیسے وہ آوارہ اڑتے ہوئے پرمیشور کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا، ویسے ہی زمین جب دشت کے پاس ہے تو وہ چور کی مانند اس میں سے سوراخ بنا کر باہر نکل آیا اور اس نے اپنا نام اسلام رکھ لیا۔ لیکن محمد خود ہی جان گیا تھا کہ سانپ کبھی بھی وجے نہیں ہو سکتا، اس لیے کم نقصان اٹھانے کے لیے اس نے یہ لکھ ڈالا تاکہ اسلام کو کم سے کم क्षति پہنچے، تاکہ جب لوگ اسلام چھوڑنے لگیں تو دوسرے مسلمان یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ یہ ایک ٹرک ہے زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے۔ جب ایک بزنس مین کے بزنس کو क्षति پہنچ رہی ہوتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کنٹرول کیا جائے، تاکہ کم از کم وہ والا پیسہ جو اس نے خود انویسٹ کیا ہے وہ سیف کر لے۔ یہی ڈیمیج کنٹرول کی ٹرک اسلام نے بھی کھیلی ہے، کیونکہ جو لوگ اسلام چھوڑنے کا من بنا لیے ہوں گے تو ان کے سامنے یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، تو وقتی طور پر کم لوگ اسلام کو تیاگیں گے۔ اب جب کوئی مسلمان آپ کو بولے کہ اسلام از the world fastest growing religion ہے، اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، تو یہ ویڈیو ضرور ان کو دیجیے گا۔ تو ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے نبی کی کسی بات کی رسپیکٹ کر لو، نبی کی کوئی تو بات پوری ہونے دو۔ محمد کہہ رہا ہے اسلام کو بیک گیئر لگے گا، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام 120 کی سپیڈ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ مومن بھائیو، تم جتنا بھی اسلام کو بچا لو لیکن اسلام خطرے میں ہی رہے گا، کیونکہ اسلام کو اس خطرے میں ڈالنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی ہیں۔ اب ہمارے کچھ کھٹے میٹھے مومن بھائیوں کا جہاد جاگ جائے گا اور وہ کمنٹ باکس میں آ کر جہاد کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ مشنری ورک اب رکنے والا نہیں ہے۔ اور رہی اسلام کی بات، اور اسلام جیسے عجیب طریقے سے شروع ہوا تھا ویسے ہی ختم بھی ہوگا، اور تمہارے نبی نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اسلام واپس اپنے سوراخ کے اندر جا رہا ہے جیسے سانپ جاتا ہے۔ جیسے یشوع نے لوسیفر کو آسمان سے گرا دیا تھا ویسے ہی وہ اسلام کو گرانے کی پاور بھی رکھتا ہے، کیونکہ اس کا نام ایڈونائی ہے جو ایک پاور کا نام ہے۔
اور محمد بڑے اچھے طریقے سے اس نام کو جان چکا تھا، اس لیے محمد نے بولا کہ جیسے سانپ کراؤل کر کے اپنے سوراخ کے اندر واپس چلا جاتا ہے، اسی طرح اسلام بھی چلا جائے گا۔ اور وہ جان چکا تھا ایڈونائی کا مطلب اور اس کی پاور کو، اور اس نام کی روشنی کی طاقت سے اندھیری کی تمام طاقتیں ڈرتی ہیں، کیونکہ جب روشنی ہوتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب یشو نے آنا ہے تو اسلام نے اپنی بل کے اندر چلے جانا ہے جیسے سانپ جاتا ہے، اور جیسے ہی اندھیرا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سانپ یعنی اندھیری کی طاقتیں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پرانا سانپ انسانوں کا دشمن ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو گلے سے لگا کر رکھا ہے۔ اب مسلمان اس سے جان چھڑانا بھی چاہیں تو نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ اب مسلمانوں نے اس کو نہیں بلکہ اس پرانے سانپ نے مسلمانوں کو جکڑ کر رکھا ہے، پکڑ کر رکھا ہے۔ کیونکہ جو انسان اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے یا اسلام کے اندر چلا جائے تو وہ انسان پھر اسلام کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، لیکن ایک پرسنالٹی ایسی ہے جس نے ہمیشہ سانپ کو کچلا ہے۔ وہی الفا اومیگا ہے، وہی اول اور آخر ہے، وہی آدی اور انت ہے، اور اس نے سانپ کو اپنے پیروں تلے روندا، اور اس نے سانپ کو اس کی اوقات یاد دلا دی کہ اے سانپ تیری یہ لیمٹس ہیں، یہاں تک کہ اس کے باندھے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی باندھ نہیں سکتا۔ چلاک سانپ نے بہت کوشش کی کہ اس کو ختم کر دے، کیونکہ وہ انسان کے بدن میں تھا، لیکن قبر بھی اس کو اپنے اندر سما نہ سکی۔ اس نے موت اور قبر پر فتح پا کر پرانے سانپ کو شکست دی، جیسے اس نے سانپ کو آسمان پر شکست دے کر زمین پر گرا دیا، اور پھر اس نے سانپ کو زمین پر شکست دی اور اس کو زمین کے اندر بند کر دیا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ الفا اومیگا ایڈونائی یشو مسیح ہے۔ اور پرانا سانپ اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ اس نے پرانے سانپ کو اپنے پیروں کے نیچے کچلا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ پرمیشور کا وچن زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیل سکے اور اس کی بادشاہی جیسے آسمان پر ہے اور ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو سکے۔